میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ضمناً اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا سونا یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ سرکار ابد قرار صاحب امام نور بار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، ثلاثۃ یوم القیامہ تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی قیامت کے روز جب کہ اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین طرح کے لوگ اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا من فرج عن مکروب امتی، یعنی وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، ومن احیا سنتی، میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 2، اور نمبر 3 ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بیان سے قبل کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا، اور اس عمل خیر میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں، بیان کریں، کلام کریں، کھانا کھائیں، جو بھی کام کریں الغرض، تو اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، جتنی نیتیں بن پڑیں، تاکہ ہمیں اس کام کا ثواب بھی ملے، چاہے وہ ہمارا کام دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر کام کو کوشش کریں کہ اس کام میں ہم ایسی نیتیں کر لیں گے تاکہ ہمارا وہ کام ثواب پر مشتمل ہو۔ اب جیسے کھانا کھانا ہے، ذرا کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اور انسان کا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر وہ اچھی اچھی نیتیں کرے گا، مثلاً کہ میں سنت کے مطابق کھاؤں گا، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں بھی پڑھوں گا، کھانے سے پہلے کھانے کا جو وضو کروں گا، اب جو ہے وہ اس کھانے کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، گھورنے جھڑکنے سے بچوں گا، دھکا وغیرہ لگا دو صبر کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمت الحق کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا اور برائی سے روکوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت عالمیان عطا فرمایا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا والا ہونا چاہیے۔
اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو، یعنی مضبوطی سے عمل کرنے والا ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کو عمل کے ذریعے خوب عام کرنے والا ہو. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اپنے عمل کے ذریعے، سنتوں پر عمل کے ذریعے وہ سنتیں خوب عام کرنے والا ہو. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ان کی اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور مصائب پر صبر کرو، یعنی مصائب یعنی تکلیفوں پر صبر کرو، آزمائشوں پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نور العرفان میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا. کاریگر نمونے پر اپنا سارا زور صنعت صرف کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو. اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں. مفسر شہری حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نمونے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، اسے ہر طرح مکمل بنایا جاتا ہے. نمبر 2، اس کو بیرونی غبار سے پاک رکھا جاتا ہے. نمبر 3، اس کو چھپایا نہیں جاتا. نمبر 4، اس کی تعریف کرنے والے سے صانع یعنی بنانے والا خوش ہوتا ہے. اور نمبر 5، اس میں عیب نکالنے پر ناراض ہوتا ہے. صانع جو ہے وہ یعنی بنانے والا جو ہے وہ اگر کوئی چیز بنائے، اب اگر اس میں کوئی عیب نکالے تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں. تو پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 چیزیں موجود ہیں. حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا النجات فی 3، یعنی نجات 3 چیزوں میں. نمبر 1، اکل الحلال، حلال کھانے میں، وَأَدَاءُ الْفَرَائِضِ، فرائض کی ادائیگی میں. اور نمبر 3، وَالْإِقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے میں. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نجات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ حلال کھائے. نمبر 2، فرائض کی ادائیگی کرے. اور نمبر 3، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے.
ایک تو ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اطاعت اور اتباع کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اطاعت کے معنی ہے حکم ماننا، یعنی سامنے والے نے جو حکم دیا وہ ماننا اطاعت ہے. اور اتباع کے معنی ہے کسی کے سے اعمال کرنا، یعنی سامنے والا جو عمل کرتا ہے اس جیسے اعمال کرنا. چونکہ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے. تو اطاعت کس طرح ہوگی کہ ہم ان کے فرامین پر عمل کریں، جو انہوں نے فرمایا وہ ہم مانیں، ان کا حکم مانیں. اور اتباع کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال کیے ہیں وہ اعمال ہم بھی کریں، ان جیسے اعمال ہم بھی کریں، تاکہ ہم بھی متبع ہو جائیں، ہم بھی اتباع کرنے والے ہو جائیں. اور تفسیر نعیمی میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اطاعت مصطفیٰ سے دنیا میں ایمان اور آخرت میں جنان یعنی جنت ہاتھ آتے ہیں. یعنی اطاعت مصطفیٰ سے دنیا میں ایمان بھی ملتا ہے اور آخرت میں جنت. مگر اتباع مصطفیٰ سے دنیا میں عرفان یعنی معرفت، پہچان، ایقان، یقین اور محبوبیت یزدان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، بلکہ محبوبیت یزدان یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا. اور آخرت میں لقائے رحمان یعنی آخرت میں لقائے رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات، یہ نصیب ہوتی ہے. کس سے؟ اتباع سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت کرنے والا بنائے اور اتباع کرنے والا بنائے. جب ہم مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا عملاً، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اطاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہوگی اور اتباع مصطفیٰ بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دین کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور ان قریب یہ اسی طرف لوٹ آئے گا جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا. پس غریبوں کو مبارک ہو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنتیں زندہ کرتے اور اللہ تعالی کے بندوں کو سکھاتے ہیں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے، عمل کرنے کے کتنے فائدے ہیں اور کیسے انعامات ہیں. آئیے مزید سنتے ہیں. اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اللہ عز و جل سیدھے راستے پر چلنے والے، سنتوں کے عامل، سفید بالوں والے شخص سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے اور وہ اسے عطا نہ فرمائے. یعنی کیسی پیاری بات ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہو، سنتوں کا عامل ہو اور سفید بالوں والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے کہ وہ بندہ اپنے رب سے سوال کرے اور اللہ عز و جل اسے عطا نہ فرمائے. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جان لو. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ
کیا جان لوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اسی طرح فرمایا اے بلال جان لو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی، یعنی اس پر عمل ترک کیا جا چکا تھا، تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی. اور جس نے کسی بدعت سیئہ کو رواج دیا جسے اللہ اور اس کے رسول ناپسند فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہے جو اس بدعت سیئہ پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی. حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مذکورہ حدیث کے اس حصے من احیا سنتن، یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا کے تحت فرماتے ہیں سنت کو زندہ کرنے سے مراد اپنے قول و عمل کے ذریعے اس سنت کی اشاعت و تشہیر کرنا ہے، یعنی اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے. جیسے دعوت اسلامی والے، جیسے دعوت اسلامی اس دور میں الحمدللہ عز و جل یہ کام کر لی، اسے یہ سعادت ملی ہوئی ہے کہ وہ اپنے قول کے ذریعے مسلمانوں کو سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے بھی دعوت دیتی ہے. بھائی جیسے ماشاءاللہ سب نے سبز امامہ سجایا ہوا ہے، اور بھی دیگر کام جو سنت کے مطابق کھانا پینا، یہ سارے معاملات جو سنت کے مطابق ہوتے ہیں، تو اپنے قول اور عمل کے ذریعے اس سنت کی اشاعت کرنا اور اس کی تشہیر کرنا. اچھا، اب حدیث پاک کے اس حصے قد امیتت بعدی، یعنی جو میرے بعد مٹ چکی تھی، اس کی تشریح میں امام ابن الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس سنت پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو تو میرے بعد جس نے اس سنت کو اپنے عمل کے ذریعے یا دوسروں کو اس پر عمل کی ترغیب کے ذریعے زندہ کیا تو اس کے لیے ان لوگوں کی مثل پورا پورا اجر ہے جو بھی اس سنت پر عمل کرے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کیسی برکتیں ہیں، کیا اس کے فضائل ہیں، کیا اس کے مراتب ہیں. البتہ آج کے پرفتن دور میں لوگ سنتوں سے دور ہیں، بے عملی کا شکار ہیں، نت نئے فیشن اپنانے کی تگ و دو میں ہوتے ہیں، کوشش میں ہوتے ہیں کہ جو بھی نیا فیشن آئے گا اسے وہ اپنائیں گے. تو ایسے حالات میں سنتوں پر عمل کرنا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا اگرچہ دشوار ہے، مگر جس کام میں دشواری ہوتی ہے نا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اختلاف امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہتھیلی میں انگارے رکھنے والے کی طرح ہوگا. اور امیر علیہ سنت ایک مقام میں فرماتے ہیں کہ جس عمل میں تکلیف زیادہ ہوگی اس کا ثواب بھی انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ملے گا. جیسا کہ منقول ہے افضل العبادات احمزها، یعنی افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. امام شرف الدین نووی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں عبادت میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں افضل ترین عمل وہ ہے جس کے لیے نفسوں کو مجبور ہونا پڑے، یعنی ہمیں مجبور ہونا پڑے، ہمارے نفس کو مجبور ہونا پڑے، وہ افضل ترین عمل ہے.
حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو عمل دنیا میں جس قدر دشوار ہوگا بروز قیامت میزان عمل میں اسی قدر وزن دار ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، بالخصوص وہ سنتیں کہ جن کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، ان سنتوں پر عمل کریں، ان کی تشہیر کریں، ان کی اشاعت کریں، ان کی دعوت دیں اور ثواب عظیم کے مستحق بنیں۔ تو میرے بیان کا مقصد، یہ سنتوں کے فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امامہ شریف یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے، اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین سنت ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سر انور پر، سر منور پر امامہ شریف سجایا ہے اور اپنے غلاموں کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت کو اس پرفتن دور میں بھی ہم اپنائیں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ اگرچہ کہ جہاں جن کو زحمت زیادہ ہوگی، تو ہم نے سنا ابھی کہ افضل الاعمال احمس ہوا، اور بزرگان دین کے اقوال سنے کہ جہاں زحمت زیادہ ہوگی تو وہاں جو ہے وہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اور مسلمان کے لیے بس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی کافی ہونا چاہیے، اور مسلمان کو صرف انہی کی اتباع کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی کی اتباع کرنی ہے، اگر ہمیں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، تو ہمیں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا وہی ہمارے آئیڈیل ہیں۔ بس انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ گزارنی نہیں کہ اسی طرح زندگی گزارنے ہی میں عافیت ہے، ورنہ جو اس حد سے پار ہوا، جس نے ان کے خلاف زندگی گزاری، اس کے لیے ظاہر خسارہ ہے، اس کے لیے نقصان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، کہ ہمارے اسلاف ان کا کیا طریقہ تھا، ان کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت تھی کہ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بات کرتے تو مسکراتے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی بات کرتے دیکھا تو مسکراتا ہوا دیکھا، تو اس لیے میں بھی ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں جو ہے وہ اپنا امامہ شریف کسی پیڑ وغیرہ میں، بیر وغیرہ میں جو ہے وہ انہوں نے اسے پھنسایا یا اٹکایا یا الجھایا، اور کچھ آگے بڑھے، پھر واپس لوٹے اور اس امام شریف کو وہاں سے نکالا اور باندھا۔ تو لوگوں نے سوال کیا حضرت یہ کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزر رہے تھے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف لپٹ گیا تھا اور کچھ آگے چل پڑے تھے، تو میں جو ہے وہ ادا جو ہے نا، اس ادا کو، یعنی جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو میں جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ یعنی ہمارے اسلاف کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت تھی کہ ہر انداز کو وہ اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جبھی تو وہ لوگ تھے کہ 313 ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر پہ بھاری تھے۔ جبھی تو وہ لوگ تھے کہ چند افراد ہونے کے باوجود، بعض ہونے کے باوجود اکثر پر بھاری ہوتے تھے، کہ انہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت ہوتی تھی، ان کا قوت ایمان اتنی مضبوط تھی، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ بس وہ فتوحات پہ فتوحات کرتے جاتے تھے۔ ان کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر
ہمارے اسلاف کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، لوگ جو جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے. اب دیکھیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو بھی شخص مسلمان ہوگا، مکہ مکرمہ میں جو شخص مسلمان ہوگا تو اب وہ مدینہ طیبہ نہیں جائے گا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی تھے نا، غیب جاننے والے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شک منظور فرمائی. اب چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا مکہ مکرمہ میں تو کفار ان پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے، بہت انہیں اذیت دیتے تھے، بہت تکالیف دیتے تھے. مگر چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شک منظور فرمائی، اب اگر کوئی مدینے جاتا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے واپس مکے بھیجتے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے. کہ چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاہدے کے بہت پابند تھے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر کہ جب مسلمان تعداد کے لحاظ سے کم تھے، سواریوں کے لحاظ سے بھی کم تھے، جبکہ کفار 3 گنا زیادہ تھے، افرادی قوت میں بھی زیادہ، سواریوں کے حساب سے بھی زیادہ. اب ایسے حالات میں جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے جب صفیں بنا رہے تھے تو 2 صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ عرض کرنا ہے، اجازت عطا فرمائی. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم جب آ رہے تھے نا یہاں تو ہمیں کفار قریش نے روک لیا تھا اور ہم سے انہوں نے معاہدہ کیا کہ آپ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اس بنا پہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. تو یا رسول اللہ ہم نے اسے معاہدہ کیا ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان جائیے کہ ہم افرادی قوت میں بھی کم تھے، اسلحے کے لحاظ سے بھی کم تھے، مگر قربان جائیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے معاہدے پر. فرمایا ان کو نکال دیا صفوں سے اور فرمایا کہ مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے آقا تھے، یہ ہمارے نبی تھے اور یہ اسلام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. تو اب چونکہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اب کوئی بھی شخص مسلمان ہوگا تو اب وہ مکے سے مدینے نہیں جائے گا. بہرحال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ فرمایا تھا. اب ہوا یہ کہ جب مکہ مکرمہ میں لوگ مسلمان ہوتے گئے تو ان کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر، ان کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھ کر، ان کے تلاوت قرآن کرنے کو دیکھ کر لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. اور اس طرح فتح مکہ ہوئی کہ جس طرح آج تک دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح کس شان و شوکت کے ساتھ فتح مکہ ہوئی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے موجود ہے. آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت امامت شریف ہم بھی اسے اپنائیں گے، ہم اس سنت پر عمل کریں گے اور عملاً اس کی دعوت دیں گے. ہم امام شریفین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. اور ہیں الحمدللہ عز و جل بے شمار اسلامی بھائی آپ کے ادھر ہی موجود ہے الحمدللہ کہ جو اپنے سروں پر امام شریف کا تاج سجاتے ہیں. تو اگر جو اسلامی بھائی یہ نیت کرنا چاہتے ہیں، جو اب تک امامہ نہیں باندھے ہوئے، وہ اگر نیت کرنا چاہتے ہیں تو اگر اظہار کر دیں اپنی نیت کا، تاکہ مدری چینل کے ناظرین کی زیارت کر لیں، میں بھی ان کی زیارت کر لوں. کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور بھی اسلامی بھائی ہمت کریں. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتیں قبول فرمائے. اب دیکھیں کہ آج ہی سے یہ امام شریف سجا لینا ہے انشاءاللہ، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کہ کب یہ چراغ گل ہو جائے. اگر ہماری موت آئے تو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہماری موت آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اچھا یہ یاد رکھے کہ دیکھیں کہ یہاں الحمدللہ عز و جل آپ لوگ آئے امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے، مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے، اور جنہوں نے یہاں جو نیتیں کی، جو اچھی اچھی نیتیں کی. اب چونکہ جب اچھی صحبت ہوتی ہے نا، اچھا ماحول ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ بندے کا ذہن بن جاتا ہے. تو اب اس میں جو ہے نا وہ بندہ اچھی نیتیں بھی کر لیتا ہے
اور جب اسی ماحول میں رہتا ہے، اچھے ماحول میں رہتا ہے، تو اب اچھی نیتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ الصحبۃ مؤثرہ کہ صحبت جب اثر رکھتی ہے، تو جب بندہ اچھوں کے ساتھ رہتا ہے تو اچھے کام کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اور وہ اچھائی اپناتا بھی ہے. اور جب بندہ برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، بروں کی صحبت اپناتا ہے، تو اب اس پر برائیاں آنے لگتی ہیں، وہ بروں کا اثر لینا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ کوئی نہ کہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار میں جو ہے وہ بروں کے ساتھ رہ کر بھی میں اچھا رہ سکتا ہوں. اگر یہ اس طرح اگر کسی کی سوچ ہے تو یہ غلط ہے، اس کو خوش فہمی ہے کہ الصحبۃ مؤثرہ، حدیث پاک میں الصحبۃ مؤثرہ کہ صحبت جو وہ اثر رکھتی ہے. کہ تل گلاب کے پھول میں رہے اور یہ گلاب کا رنگ نہ لے، یہ ممکن نہیں ہے. تو تل جب بھی گلاب کے پھول میں رہے گا نا تو اس کا کلر گلابی ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ جو نیتیں کی ہیں نا، جن اسلامی بھائیوں نے جو اچھی اچھی نیتیں کی، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان نیتوں پر عمل کرنے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے، استقامت پانے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے ان پر عمل کرنا، ان نیتوں پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو. تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ رہیں. اب جیسے آپ کے شہر میں جہاں جہاں ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجیے. مرکز اور لاہور میں جو ہے وہ ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع، ویکلی اجتماع جو ہے وہ 33 ہوتے ہیں، ماشاءاللہ 11. تو جس کو جہاں آسانی ہو وہ وہاں ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں. پھر دوسرا یہ کہ ہر ذیلی حلقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، تو ان مدارس المدینہ میں شرکت کیجیے. کیونکہ ہفتہ وار اجتماع تو ظاہر ہے کہ ہفتے میں ایک بار یہ صحبت میسر ہوگی نا. اور جب آپ مدرسۃ المدینہ میں جائیں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں، تو وہاں تو ظاہر ہے کہ آپ کو روزانہ یہ صحبت میسر ہوگی. اور 40 منٹ کا یہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے، اس کا دوران 40 منٹ ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، دیگر سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ چونکہ ہمیں اپنی زندگی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے اور اتباع میں گزارنی ہے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو آپ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ. اور جو اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھ چکے درست مخارج کے ساتھ اور پڑھانا جانتے ہیں، تو وہ اپنے نگرانوں کو پیش کریں کہ آپ جہاں کہیں ہم انشاءاللہ عز و جل وہاں جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہم پڑھائیں گے. جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ پڑھنے کی نیت کر لیجئے، اور جنہوں پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھانے کی نیت کر لیجئے، اور دونوں میں ثواب ہی ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.